Ada digan salawat Allahumma salli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها الذين أذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج ایک ہم سے مجالس کی دوسری مجلس ہے مولا خانہ منور زینب سلام اللہ علیہا میمونۃ الباری. یہ مجلس کا اہتمام عزائے مظلومہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں ہے. سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے. 3 آیتوں والا ہے، بڑے کمالات رکھتا ہے، بڑے فضائل رکھتا ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو خدا رسول کے وعدے پہ ملنے والی چیزیں ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہوں گی، اور جو ہم یہ سوچیں کہ خدا رسول اور اہل بیت کی نافرمانی کر کے ہم محنت، مشقت، مزدوری، پیسہ، جاہ و جلال، رتبہ، عہدہ، حکومت کے ذریعے سے حاصل کر سکے تو نہیں ہو سکتا. مثال دی تھی شداد کی جنت کی کہ شداد نے 500 سال میں جنت بنوائی اور پوری دنیا سے ہیرے جواہرات اکٹھے کروائے، اور ویسی جنت 500 سال میں بنی، لیکن اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکا. یعنی خدا نے یہ بتلایا کہ جو ہم دینے والے ہیں وہ کہیں بہتر ہوگا. تو ہمیں جو کچھ بھی اطاعت خدا رسول اور اہل بیت کی یاد میں اور ان کی معرفت، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی محبت سے ملنے والی چیزیں ہیں وہ بڑی عظیم چیزیں ہیں. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ جو آپ فرش ادائے مظلومہ پہ آئے ہیں، یہ جو آپ مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ جو آپ گھروں سے نکل کر فرش ادائے مظلومہ پہ آئے ہیں، یہ محبت ہے جو کھینچ کے لائی ہے. یہ ان کا غم ہے جو آپ کو یہاں تک لایا ہے. یقیناً اس کا بہت اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے. اگر ہم اس اجر کو احساس کر لیں تو ہمارے جذبے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فرش ادائے مظلومہ پر آنے کا اور برپا کرنے کا اور شرکت کرنے کا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اور ایک دوسرے سے مل کر کام کو آگے بڑھانے کا
جو ہمیں ثواب ملنے والا ہے، اگر اس کا احساس ہو جائے تو لوگ نفرتیں چھوڑ دیں، دشمنیاں چھوڑ دیں، سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ کیوں؟ اگر یہ معرفت جناب سیدہ ہمیں ہو جائے، یقیناً معرفت ہے جس نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، یقیناً محبت ہے جو آپ یہاں تک چل کے آئے، اور اس مجلس کے تو فعل، اس ادا کے تو فعل، اس نوحہ مرثیہ، یہ مصائب، یہ ماتم، یہ زیارت، یہ سب اجر ہے، بہت عظیم اجر ہے۔ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اسی سورہ مبارکہ کوثر کے ذیل میں، جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی حکومت ہے جو پورے دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان تمام کا ثواب ہمیں مل جائے؟ کوئی ہے؟ یا کوئی ایسا ہے جو پوری دنیا میں قربانی کرتا ہو؟ یہ جو ہم ایام حج میں مینا میں قربانی دیکھتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ موقع ملے، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہوتا ہے تو وہ گوشت وہاں نہیں استعمال ہوتا، یہ ٹرک پہ بھر کے دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، قربا کے لیے، مسکینوں کے لیے، کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ کیا یہ ایک بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جتنے حجاج کرام گئے ہیں سب کی قربانیاں ہیں، لیکن کیا اتنی بڑی قربانی کوئی ایک کر سکتا ہے یا اس کے نامہ اعمال میں ثواب آ سکتا ہے؟ یہ تو صرف منا کی مثال تھی۔ پورے عرب میں کتنی قربانی ہوتی ہیں، ہمارے ہندوستان میں کتنی ہوتی ہیں، کتنی ممالک ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پہ کتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو کم کرتے ہیں، دوسرے جو دریا اہل بیت سے تھوڑا دور ہیں وہ تو نہ جانے کتنی قربانی کرتے ہیں، کئی دن تک سلسلہ رہتا ہے۔ کیا ان تمام قربانیوں کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے یا کوئی اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ ہر ایک قربانی کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ آیا یہ ثواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم تو آفر لینے کے لیے ترستے ہیں نا، موبائل پہ دیکھا کرتے کون سا آفر چل رہا ہے، کیا لیتے ہیں موبائل کے لیے، کیا لیتے ہیں ہماری ضروریات کے لیے، کون سا آفر چل رہا ہے، لیتے یا نہیں لیتے؟ جبکہ آپ کے پاس ہے، لیکن کیوں؟ اس سے اچھا یہ نکالیں گے دوسرے کو لائیں گے، یہ موبائل بیچیں گے دوسرا لائیں گے، آفر ہی کے چکر میں تو دنیا پڑی ہے۔ یہ ادائے مظلومہ ہے، کیا اس میں آپ آفر لینا چاہتے ہیں؟ اس میں آفر لینا چاہتے یا نہیں لینا چاہتے؟ اچھا، اس ادا کے علاوہ بھی ہمارا جذبہ ہمیشہ بلند ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمارا جذبہ، حوصلہ، نیت، خلوص ہمیشہ عروج پہ ہونا چاہیے، معراج پہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا ثواب نہیں لینا چاہتے کہ دنیا بھر میں جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں وہ ثواب ہمیں مل جائے؟ ملے گا، لیکن اس کے لیے مختصر سا کام کرنا پڑے گا۔ آپ فقط مسلمانوں کی قربانیوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، آفر میں تو دھکا مار کے آگے بڑھتے ہیں نا، کہیں آفر ختم نہ ہو جائے، ڈیل ختم نہ ہو جائے۔ سورہ مبارکہ کوثر کی فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ جو سورہ مبارکہ کوثر کو اپنی نماز میں پڑھتا ہے اسے جو ہے وہ ثواب ملنے والا ہے جو دنیا بھر میں قربانی مسلمان دے رہے ہیں، اہل
کتاب دے رہے ہیں، یہ ثواب اسے ملنے والا ہے جو سورہ کوثر کو اپنی نماز میں پڑھے گا۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ کوثر اتنا مبارک ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر ہم اسے پڑھ لیں تو پوری دنیا میں قربانی دینے والوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ یہ سورہ کیوں کہا؟ یہی تو امت فاطمہ دکھلا رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، آواز بلند پنجتنی سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ کی فضیلت میں اترا ہوا ایک سورہ جو 3 آیتوں والا ہے، جب اسے ہم نماز میں پڑھیں تو اتنا ثواب مل رہا ہے کہ کائنات پہ قربانی کوئی دے ثواب ہمیں ملے۔ تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ادائے مظلومہ میں حصہ بانٹ دے، فرش ادا بچھا دے، ان کا غم منا دے تو کتنا اجر ملنے والا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ محمد۔ اس معرفت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ قیمتی اوقات ہیں جو ہمیں قسمت سے ملے ہیں۔ یہ توفیق خدا ہوئی ہے جو آپ فرش ادائے مظلومہ پہ آئے۔ یہ توفیق خدا ہوئی، یہ محبت زہرا ہے، یہ آپ کے دلوں میں جو مظلومہ کا غم ہے، اگر ہم یہ فرش ادا برپا کر رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، نظر و نیاز میں حصہ لے رہے ہیں، مومنین کا ساتھ دے رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، برسیہ پڑھ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، کتنا ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ شہزادی کی ذات ایسی ہے جیسے شب قدر۔ اللہ جناب سیدہ کے فضائل کو کس کس اعتبار سے لوگوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو یہ سورہ نازل کر کے سارے زمانے کے دشمنوں کے منہ پہ جو ہے تماچا مارا کہ دیکھو فاطمہ ہم نے محمد کو عطا کیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سورہ کے فضیلت میں یہ بات رکھ کے بتلا دی کہ جو ہم نے ان کی شان میں نازل کیا ہے، جب اسے پڑھنے پہ ہم اتنا نواز دے رہے ہیں تو اگر ان کے فضائل پڑھ دیے جائیں، ان کی سیرت پڑھ دی جائے، ان کی تعلیمات پڑھ دی جائے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیا جائے تو کتنا زیادہ ثواب ہونے والا ہے، کتنا زیادہ ثواب ہونے والا ہے۔ جو مجلسوں کا اہتمام جو کیا جا رہا ہے کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ دعائے زہرا الگ ہے، دعائے رسول الگ ہے، دعائے امام علی الگ ہے، دعائے حسنین الگ ہے، دعائے معصومین الگ ہے، سب کچھ سب کی دعائیں مل رہی ہیں، سب کی دعائیں مل رہی ہیں۔ یہ ذکر کرنے کی وجہ سے عظمت فاطمہ کے لیے شب قدر کا لفظ استعمال کیا۔ اعمال شب قدر کب کرتے؟ روزانہ کرتے ہیں، انتظار رہتا ہے آنے دو رمضان۔ رمضان سید کیا ہے؟ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں روزے فرض کیے گئے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، ہر ایک کا جوش جو ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے۔ جو 11 مہینے مسجد سے دور رہتے ہیں وہ بھی 1 مہینے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگوں کو کھلانے کا جذبہ نہیں رکھتے وہ بھی رمضان میں جذبہ دکھلاتی ہیں۔ افطار کا جذبہ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ کیوں بڑھ رہا ہے؟
کا یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، بخشوا لو بخشوا لو۔ اب پورے مہینے کی دعاؤں میں جو ہے شب قدر کا تذکرہ آتا ہے، تیار ہو جاؤ شب قدر کے لیے، تیار ہو جاؤ شب قدر۔ اور سورہ مبارکہ قدر ہمیشہ انسان کو بیدار کرتا، تم کیا جانو شب قدر کا۔ مسلمان جس شب قدر کا انتظار کرتا رہتا ہے اور رمضان کی پوری دعائیں تقریباً ہر دعا میں شب قدر کا لفظ آتا ہے، بیداری کے لیے، تیاری کے لیے، استحکام کے لیے، آرزو کے لیے، جذبے کے لیے، کوشش کے لیے کہ اس شب کو درک کرو۔ اور یہ سورہ مبارکہ قدر ہمیشہ تم کیا جانو، اور اس کے بعد سورہ قدر کہتا بھی ہے تم کیا جانو شب قدر کا، اور اس کے بعد بتلاتا بھی ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس 1000 مہینوں کو اگر جوڑا جائے تو 83 سال ہوگا۔ یعنی جو شب قدر آ رہی ہے کوئی معین نہیں ہے کون سی شب ہے۔ ہم 3 مانتے ہیں، دوسرے 5 مانتے ہیں، ان کے یہاں 27 بھی شب قدر ہے اور بھی ہے، ہمارے یہاں بس 3 ہی پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ اور اس 3 میں بھی کنفرم نہیں ہے کون سی ہے۔ یہ کنفرم اس لیے نہیں کی گئی تاکہ آپ کو شوق برقرار رہے، یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ کر لیا بس شب قدر پا گئے۔ اسی لیے معین نہیں کیا گیا کون سی شب ہے، کہا ان تینوں میں اعمال بجا لانے ہیں اور ذوق و شوق سے بجا لانے ہیں، حوصلوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تاکہ تمہیں احساس رہے اللہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو چھپا لیتا ہے تاکہ تمہارے حوصلوں کو دیکھے۔ جیسے اس نے شب قدر معین نہیں کی کہ تمہارے حوصلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی امام کو پردے غیب میں رکھا ہے کہ ہم نے اسے چھپا دیا ہے، تمہاری دعائیں دیکھتے ہیں کتنا یاد کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں یا محمد تو اللہ نے جو ہے کیا کیا ہے، شب قدر کو چھپایا ہے، تاریخ فکس نہیں کی ہے یہ شب ہے یہ شب ہے، تاکہ تم اعمال کرو۔ اور یہ اعمال سال بھر کے آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جو ہونے والا ہے آپ اس تقدیر کو لکھوا سکتے ہیں۔ کیسے لکھوائیں گے؟ اعمال کر کے، دعا کر کے، مناجات کر کے، ذکر خدا کر کے، تعلیمات اہل بیت پہ چل کر، جو شب قدر میں ہم کریں گے وہی ہماری تقدیر میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے 83 سال، یعنی آپ جو شب قدر میں ایک اعمال بجا لا رہے ہیں یہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ جو شب قدر میں ایک رات آپ جگ کر اعمال لا رہے ہیں، بجا لا رہے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب جب ہمیں معلوم ہے کہ اتنا اہم یہ اعمال شب قدر ہے تو کیا ہمیں اس کا اہتمام ویسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج کے دنیاوی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے کیسے مر رہے ہیں، آبا و اجداد کی جائیداد لینے کے لیے کتنا کوشش کرتے ہیں۔ اے کاش شب قدر میں اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے کوشش کر لیتے کہ ایک شب میں 1000 مہینوں
سے بہتر اعمال بجا لانے والے. تو شہزادی کے بارے میں کہا گیا شب قدر سے نسبت دی گئی ہے، یعنی کہ معصومین یہ بتلا رہے ہیں کہ جیسے 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر تمہیں ملتی ہے، ایسے ہی معرفت زہرا، محبت زہرا، غم زہرا، مجلس زہرا، ماتم زہرا، نوحہ زہرا، فرش ادائے زہرا، اس پہ آنا بھی شب قدر سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. یہ آپ کی ایک شب جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. یہ ایک شب آپ کی جو محبت زہرا میں گزار رہے ہیں یہ 83 سال سے بہتر ہو جائے گی. جب ہمیں ایک رات ان کی محبت میں گزارنے پہ اتنا ثواب مل رہا ہے تو دل میں محبت جو ہمیشہ رکھتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا. ایسا صلوات پڑھیں. محمد زندہ باد. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے قاتل پر لعنت بے شمار لعنت. اور تعلیمات زہرا، سیرت زہرا، درد زہرا، مظلومیت زہرا ہمیں احساس ہونا چاہیے. جب مظلومیت جناب زہرا ہمارے دل و دماغ میں ہوگی تو ہم اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں، اپنی دشمنی کو ہم ختم کر دیں گے، اپنے حسد و کینہ اور نفرتوں کو مٹا دیں گے اگر محبت زہرا اور مظلومیت زہرا ہمیں سمجھ میں آ جائے. ایک درد زہرا پیش کرنا چاہتے بعد وفات رسول لوگوں نے علی کو اتنا تنہا کیا کہ علی کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا. شہزادی نے ایک دن کہا ابوالحسن ہم نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے مظلوم علی نے جنہیں تنہا کیا گیا ہے. علی کون؟ ہادی و رہبر. علی کون؟ جانشین رسول. علی کون؟ امام وقت. علی کون؟ معصوم، دین کے خدمت گزار، دین کا پیغام پہنچانے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، اسلام کی تعلیم دینے والے. سمجھ میں آیا؟ یہی سے ہمیں نصیحت لینا. اگر کوئی دین کے لیے کام کر رہا ہے، دین کے لیے کوئی مددگار بن رہا ہے، دین کے کاموں میں کوئی ساتھ دے رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت جلدی نہ کریں. ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں. کوئی ادارہ چلا رہا ہے، بس لوٹ کے لا رہا ہے، وہ جیب بھر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے. کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو بس جوڑی مل گئی، جوڑی بن گئی. بولتے یا نہیں بولتے؟ مظلومیت علی اور درد زہرا کو اگر محسوس کر لیا تو یہ جملہ ہم یہی ختم کر دیں گے. علی امام وقت ہے، جانشین ہے، وسیع ہے، رہبر ہے، معصوم ہے، سب کچھ ہے. تنہا کر دیا امت نے. فاطمہ نے اس درد کو محسوس کیا. ابوالحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کا درد ظاہر ہوا. کہا بنت رسول معاملہ اس سے آگے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں اتنی بات نہیں معلوم ہوتی، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. آج بنت رسول نے پوچھا ہے تو آج علی فرما رہے بنت رسول معاملہ اس سے آگے. یہ درد دل کون بیان کرے گا؟ یہ درد علی کون سنے گا؟ یہ راہ علی پہ کون چلے گا؟ اس غم علی کو کون محسوس کرے گا؟ بنت رسول معاملہ اس سے آگے. میں سلام کرتا ہوں، یہ لوگ جواب نہیں دیں. سلام کرنا تو سنت ہے، جواب تو دینا واجب ہے نا.
مولا فرماتے میں سلام کرتا ہوں، یہ جواب نہیں دیتے۔ آپ کسی کو سلام کریں اگر یوں موڑ دیں، سمجھ رہے ہیں نا، جواب نہیں دیا، موڑ کے چلے گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ بیوی ہو تو ایسی، شریک حیات ہو تو ایسی، امام وقت کا ساتھ دینے والی ہو تو ایسی، جناب سیدہ نے اپنے غموں کو بھلایا اور مشکل کشا کی مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا ابو الحسن آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ مدینے والوں کے سلام کی اوقات ہی کیا ہے، آپ تو اس درجے پہ ہیں کہ آپ کو اللہ سلام کرتا ہے، ملائکہ سلام کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں، مومنین سلام کرتے ہیں، ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ یہ شریک حیات کو، یہ خواتین کو، یہ ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا شریک حیات رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو تو ان غموں پہ نمک نہ چھڑکا جائے بلکہ اسے حوصلہ دیا جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ مجھے جو پیش کرنا تھا وہ مسئلہ اب ہے، مولا سلام کرتے جواب نہیں دیتے۔ کون لوگ ہیں؟ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں؟ برے لوگ ہیں، یقیناً برے، اور جتنا برا آپ سوچ رہے اس سے بھی برے ہیں۔ ہمیں نصیحت لینا ہے، ان عادات سے، ان تعلیمات سے، ان فضائل سے، سیرت سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھی مومنین سے سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تھوڑی سے بات بگڑی، سلام و دعا چھوڑ گیا، تھوڑا سا مزاج بدلا، سلام و دعا چھوڑ گیا، آپ کی مرضی کے موافق نہیں ہوا، سلام و دعا چھوڑ گیا۔ ہم یہ چاہتے تھے اور آپ یہ چاہتے ہیں، تھوڑا سا تضاد ہوا، سلام دعا چھوڑ گیا۔ یہ کس کے راہ پہ جا رہے ہیں؟ یہ کس کے راہ پہ جا رہے ہیں؟ یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، عقیدتی اختلاف ہوتے ہیں، جسمانی اختلاف ہوتے ہیں، فکری اختلاف ہوتے ہیں، ہر طرح کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اگر محبت اہل بیت ہو تو سارے اختلاف کو قربان کر دو۔ اگر دل یہ کہے کہ ان سے سلام نہیں کرنا ہے تو مولا کی مظلومیت یاد کر لینا، تو میں حوصلہ مل جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں۔ اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس نفرتوں کو مٹا دو۔ کیوں؟ یہ فرش ادا پہ آنے والا ہے، یہ امام بارگاہ میں آنے والا ہے، یہ نماز میں شرکت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی عزاداروں کی عظمت کو اہل بیت نے نہیں بتایا۔ جب اہل بیت نے عزاداروں کی عظمت کو بتایا ہے تو ہمیں بھی یہی عزادار، یہی فرش ادا پہ آنے والے، یہی مجلسوں میں شرکت کرنے والے، یہی ماتم کرنے والے، یہی زیارت پڑھنے والے، یہی نماز قائم کرنے والے، یہی ادا خانوں کو قائم کرنے والے۔ دیکھیں، کوئی کام اکیلے نہیں ہوتا، ہمیں اسلام جگہ جگہ تائید کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ جماعت کا فائدہ الگ ہے۔ جماعت کیوں بتلائی گئی؟ تاکہ سب مل کے کام کرو۔ مجلس ہم غم حسین موبائل سن کے، کتاب پڑھ کے، خود اپنی زبان سے کر سکتے ہیں اور کرتا ہے عزادار، لیکن فرش ادا بچھا کر اور مومنین کو بلا کر جو ماتم کا مزہ ہے وہ تنہائی میں نہیں ہے۔
हमें पता है कि जब मिलकर काम करने का लुत्फ अलग है, मिलकर काम करने की जगह अलग है, मिलकर काम करने का सवाब अलग है, मिलकर काम करने की बरकत अलग है, मिलकर काम करने की रहमत अलग है, मिलकर काम करने की मोहब्बत अलग है, मिलकर काम करने का जज्बा अलग है। तो मोहब्बत अहले बैत ये हमें बेचैन करे कि अगर हमें मैसेज ना भी आया हो तो हम डर के बतलाएंगे कि हम अज़ादार के नाम पे एक हैं, हम मोहब्बत के नाम पे एक हैं, हम गमे सैयदा के नाम पे एक हैं, हम नमाज के नाम पे एक हैं, हम अकीदे के मामले में। घरों में इख्तिलाफ नहीं है, जहाँ काम करती है वहाँ इख्तिलाफ नहीं है। कहाँ इख्तिलाफ नहीं है बताइए? देखें सबकी नमाज कितने इख्तिलाफ हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, है ना इख्तिलाफ? नाराज होते हैं आप, साथ छोड़ते हैं, बुराई करते हैं, रोजों में इख्तिलाफ नहीं है। हम कब खोल रहे हैं, वो कब खोल रहे हैं, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी दूरी अख्तियार की, हमारे घरों में क्या इख्तिलाफ नहीं है? सबके फिक्री और नजरियाती इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन घर जैसे हम आबाद रखते हैं। ये है तो हमारे, ये रिश्तेदार तो हमारे हैं, ये हमारी नस्ल तो है, ये हमारा खून तो है। जैसे आप इसको बरकरार रखते हैं, ऐसे ही सारे इख्तिलाफ को खत्म कर दो। मोहब्बत ज़हरा के नाम पे, फर्श अदा के नाम पे, मातम के नाम पे। ये मोहब्बत ज़हरा अगर आ गई मिल के काम होगा। इमाम भी तो इसी फर्श पे आते हैं, क्या ये बेदारी आपके दिल में नहीं आती? किस फर्श पे आपको बैठने का मौका मिला है, किसके साथ बैठने का मौका मिला है, किसकी याद में बैठने का मौका मिला है? ये ज़माना जिसमें हमें ज़्यादा कोशिश करनी है। हर इंसान बेचैन है, परेशान है। क्या फर्श अदा पे सुकून नहीं मिलता? क्या यहाँ दुआएं कबूल नहीं होती? क्या यहाँ दिल मुतमईन नहीं होता? ये मोहब्बत अहले बैत में आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, ये वाह वाह कर रहे, ये हाथ उठ रहा है, ज़बान चल रही है, दिल खुश हो रहा। तो इतनी खुशी अगर चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको कायम रखना चाहिए। यहाँ मजलिसों का सिलसिला अभी है 17 दिसंबर तक है। हम तो पढ़ के चले जाएंगे, जितने अमल करेंगे सारा सवाब जो है वो आएगा हमारे। जो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि भाई हम जाएंगे तो इनको सवाब मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, इनके कहने पे क्यों चले, ना चलो। तुम चलोगे तो तुम्हें देखकर कोई और चलेगा। ये तुम हमारा सवाब नहीं रोक रहे हो, अपना सवाब रोक रहे हो। सलावत पढ़े मोहम्मद सैयदा बड़ी मजलूमा है, बहुत सताई गई, बहुत सताई गई। किस किस का गम जनाब सैयदा उठाएं, बाबा की रहलत का, घर के जलने का, मोहसिन के जाने का, पसलियों के टूटने का, अली की तन्हाई का, हसनैन की जुदाई का, किस किस का गम जनाब सैयदा। 18 साल की बेटी, नबी की चहेती बेटी, नबी की इकलौती बेटी। आज हमारे हिंदुस्तान में चल रहा ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नबी ने कितना एहतराम किया है,
یہ نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے مدینے والے کو شاید درس دے رہے ہوں، دیکھو بیٹی کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمارے بعد ستانا نہیں، ورنہ اگر فاطمہ روئے گی تو قبر میں نبی روئے گا۔ نبی بتلا رہے تھے جب نبی مدینے سے سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب مدینے پلٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے۔ یہ بتلانا چاہتے ہیں دیکھو فاطمہ میرے لگتے جگر کا نام ہے، اس کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ عزادارو، جس نے نبی کی معرفت حاصل کر لی نا اس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی، اور جس نے نبی کی معرفت حاصل نہیں کی اس نے فاطمہ کی بھی معرفت نہیں کی۔ فاطمہ کہاں نہیں روئی ہیں بابا کے بعد، حق چھینا گیا ہے۔ وہ قبضہ جو 4 و 5 سال سے جناب سیدہ کے قبضے میں فدق ہے، ظالم اسے چھین رہا ہے۔ اور جب بی بی دربار میں گئی ہے تو یہاں تو بڑا احترام ہوتا ہے، یہ فلاں سے کے خاندان سے ہیں، یہ فلاں آقا دادی ہے، یہ فلاں امام کی ہے، اور یہ فلاں مولانا کی ہے، یہ فلاں شاعر کی ہے۔ نبی کی بیٹی کتنی عظمتوں والی تھی، دربار میں جا کے بتلا رہی ہے کہ دربار میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لینا، یہ نبی سے جتنا بھی محبت کا اظہار کر لے یہ نبی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ چاہنے والے ہوتے تو نبی کی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے۔ فاطمہ کئی گھنٹوں تک اپنے ماں بابا کی مسجد میں کھڑی رہی، کوئی بھی ظالم بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا۔ اے عزیزانو، جس نے بنیاد رکھی ہے نا خدا سب پہ لعنت کرے، یہ مدینے میں فاطمہ کھڑی رہی، کوفے میں بیٹیاں کھڑی رہی، شام کے زندان میں اہل حرم کھڑے رہے، شام کے زندان میں اہل حرم کھڑے رہے۔ جیسے مدینے میں فاطمہ امام وقت کو بچانے کے لیے جلتے ہوئے دروازے کو برداشت کیا، فاطمہ کی بیٹی زینب نے کربلا کے میدان میں سجاد کو بچانے کے لیے جلتے ہوئے خیمے میں گئی، بیمار کو پشت پہ سوار کیا، بیمار کو لے کے نکلی۔ ارے جو ماں کر کے گئی وہی بیٹی کر رہی ہے، کہیں سجاد کو دلا سے، کہیں سفینہ کو دلا سے، کہیں اہل حرم کو دلا سے۔ یہ امام وقت کے لیے زینب قربانی دے رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری حاضری کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار زندگی میں خیر و برکت کو نازل فرما۔ پروردگار آج کی مجلس کا ثواب جناب سیدہ کی بارگاہ میں اور تمام شرکت کنندگان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ہمیں دین کی راہ پہ ثابت قدمی اور عزاداری اور محبت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کے لیے متحد و متفق ہونے کی توفیق عنایت فرما، مل جل کر خدمت دین کرنے کا حوصلہ عنایت فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں